حضرت لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے۔ انہوں نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ میں نے عرض کیا، آپ دوسرا کپڑا پہن لیں اور اپنا ازار مجھے دے دیں تاکہ میں اسے دھو دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف لڑکی کے پیشاب سے کپڑا دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاب سے کپڑے پر چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 501۔ ابو داؤد اور نسائی میں ابو السمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچی کے پیشاب سے کپڑا دھویا جاتا ہے جبکہ لڑکے کے پیشاب سے کپڑے پر چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 502۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے انہیں کہا، میں اپنے کپڑے کا دامن لمبا رکھتی ہوں جبکہ میں ناپاک جگہ سے گزرتی ہوں۔ انہوں نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس ناپاک جگہ کے بعد ہے وہ اسے پاک کر دے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 504۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال پہننے اور ان پر سواری کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 505۔ حضرت ابو ملیح بن اسامہ اپنے والد سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالوں کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 506۔ حضرت ابو ملیح سے روایت ہے کہ آپ نے درندوں کی کھالوں کی قیمت یعنی بیع کو ناپسند فرمایا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 507۔ حضرت عبداللہ بن عقیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط موصول ہوا کہ مردار کے چمڑے سے فائدہ اٹھاؤ، نہ اس کے اعصاب یعنی پٹھوں سے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 508۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب مردار کا چمڑا رنگا جائے تب اس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 509۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، قریش کے کچھ افراد اپنی مردار بکری کو گدھے کی مسل گھسیٹتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، تم اس کا چمڑا ہی اتار لیتے۔ انہوں نے عرض کیا، یہ مردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی اور قرض، کیکر کے مشابہ درخت اور اس کے پتے اسے پاک کر دیتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 510۔ حضرت بے عبد الاشل کی ایک خاتون بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مسجد کی طرف ہمارا جو راستہ ہے وہ انتہائی گندا اور بدبودار ہے، جب بارش ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں؟ وہ بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے بعد اس سے کوئی زیادہ بہتر اور پاکیزہ راستہ نہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی نجاست اس سے دور ہو جاتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 512۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے جاتے رہتے تھے اور وہ صحابہ کرام اس کی کسی چیز کو دھویا نہیں کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 514۔ حضرت شریح بن حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موضوع پر مسح کرنے کی مدت کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور مقیم کے لیے 1 دن مدت مقرر فرمائی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 517۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شرکت کی۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے بول و براز کے لیے کھلی جگہ تشریف لے گئے، میں پانی کا برتن اٹھا کر آپ کے ساتھ گیا، پس جب آپ واپس تشریف لائے تو میں نے برتن سے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا تو آپ نے اپنے ہاتھ اور چہرہ دھویا۔ آپ نے اونی جبہ پہن رکھا تھا، آپ نے بازو ننگے کرنے کی کوشش کی لیکن جبے کی آستین تنگ تھی، لہٰذا آپ نے جبے کے نیچے سے ہاتھ نکالے اور جبے کو اپنے کندھوں پر ڈال لیا اور اپنے بازو دھوئے، پھر آپ نے پیشانی اور امامے پر مسح کیا۔ میں آپ کے موزے اتارنے کے لیے جھکا تو آپ نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو کیونکہ میں نے انہیں حالت وضو میں پہنا تھا۔ آپ نے ان پر مسح کیا، پھر آپ سواری پر سوار ہوئے اور میں بھی سوار ہوا۔ جب ہم لشکر کے پاس پہنچے تو وہ نماز کھڑی کر چکے تھے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نماز پڑھا رہے تھے۔
اور وہ انہیں 1 رکعت پڑھا چکے تھے۔ چنانچہ جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا احساس ہوا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ نماز پڑھاتے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت ان کے ساتھ پالی۔ جب انہوں یعنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو ہم نے وہ رکعت پڑھی جو ہم سے پہلے پڑھی جا چکی تھی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 518۔ حضرت ابو بکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو 3 دن اور مقیم کو 1 دن موضوع پر مسح کرنے کی رخصت عنایت فرمائی، بشرط یہ کہ انہوں نے وضو کے بعد موزے پہنے ہوں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 519۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب ہم مسافر ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرماتے کہ ہم جنابت کے علاوہ بول و براز اور نیند کی صورت میں 3 دن تک اپنے موزے نہ اتاریں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 520۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 522۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں باقی امتوں پر 3 چیزوں سے فضیلت دی گئی ہے۔ ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں جیسا قرار دیا گیا، ہمارے لیے ساری زمین مسجد قرار دی گئی اور اس کی مٹی کو جب ہم پانی نہ پائیں باعث طہارت بنایا گیا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 526۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر تھے، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، پس جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو الگ بیٹھا ہوا دیکھا جس نے باجماعت نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ نے فرمایا فلاں شخص تمہیں باجماعت نماز ادا کرنے سے کیا مانے تھا؟ اس نے عرض کیا میں جنوبی ہو گیا تھا اور میں نے پانی نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا تم مٹی استعمال کرتے تو تمہارے لیے کافی تھی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 527۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا میں جنوبی ہو گیا ہوں لیکن مجھے پانی نہیں ملا۔ یہ سن کر عمار نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کو یاد نہیں کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ نے نماز نہ پڑھی جبکہ میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا اور نماز پڑھ لی۔ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے اس طرح کرنا کافی تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ زمین پر مارے اور ان میں پھونک ماری، پھر ان سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کیا۔ اور مسلم میں بھی اسی طرح ہے، اس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے کافی تھا کہ تم اپنے ہاتھ زمین پر مارتے، پھر اس میں پھونک مارتے اور پھر ان کے ساتھ اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کرتے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 528۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی مسلمانوں کے لیے وضو کے پانی کی طرح ہے، خواہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے لیکن جب پانی دستیاب ہو جائے تب اس سے اپنی جلد تر کرے کیونکہ یہ بہتر ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 530۔ حضرت ابن ماجہ نے عطا بن ابی رباح کی سند سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 532۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں 2 آدمی سفر پر روانہ ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا جبکہ ان کے پاس پانی نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے پاک مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھی۔ پھر انہوں نے نماز کے وقت ہی میں پانی پا لیا تو ان میں سے ایک نے وضو کر کے نماز لوٹائی جبکہ دوسرے نے نہ لوٹائی۔ پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ آپ نے اس شخص سے جس نے نماز نہ لوٹائی فرمایا تم نے سنت پر عمل کیا اور تمہاری نماز تمہارے لیے کافی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے وضو کر کے نماز لوٹائی تھی اسے فرمایا تمہارے لیے دوہرا اجر ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 533۔ امام نسائی اور ابو داؤد نے بھی عطا بن یسار سے مرسل روایت کیا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 534۔ حضرت ابو الجحیم بن حارث بن سمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیر جمل یہ کنویں کا نام ہے کی طرف سے آئے تو ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اس نے آپ کو سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب نہ دیا حتیٰ کہ آپ دیوار کے پاس تشریف لائے، اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا،
پھر اسے سلام کا جواب دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 535۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں نماز فجر کے لیے مٹی سے تیمم کیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ مٹی پر مارے، پھر ایک مرتبہ اپنے چہروں پر مسح کیا، پھر انہوں نے دوسری مرتبہ اپنے ہاتھ مٹی پر مارے تو اپنے سارے ہاتھوں پر کندھوں اور بغلوں سمیت مکمل طور پر مسح کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 536۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 537۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ شخص پر واجب ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 538۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتے میں ایک روز غسل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے جس میں وہ اپنا سر اور جسم اچھی طرح دھوئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 539۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعے کے روز وضو کیا تو اس نے اچھا کیا اور جس نے غسل کیا تو غسل کرنا افضل ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 540۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میت کو غسل دے تو وہ خود بھی غسل کرے۔ ابن ماجہ، احمد، ترمذی اور ابو داؤد نے یہ اضافہ نقل کیا ہے جو شخص اسے کندھا دے تو وہ وضو کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 541۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں یعنی جنابت، جمعے کے دن سینگی لگوانے اور میت کو غسل دینے سے غسل کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 542۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ پانی میں بیری کے پتے ڈال کر غسل کریں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 543۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل عراق سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے عرض کیا ابن عباس کیا آپ جمعے کے روز غسل کرنا واجب سمجھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، لیکن پاکیزگی کا باعث اور بہتر ہے، اور جو شخص غسل نہ کرے تو اس پر واجب نہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ غسل کا آغاز کیسے ہوا۔ لوگ محنت کش تھے، اونی لباس پہنتے تھے، وہ اپنی کمر پر بوجھ اٹھاتے تھے، ان کی مسجد تنگ تھی اور چھت اونچی نہیں تھی، بس وہ ایک چھپڑ سا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں کے دن تشریف لائے تو لوگ اس اونی لباس میں پسینے سے شرابور تھے، حتیٰ کہ ان سے بو پھیل گئی اور وہ ایک دوسرے کے لیے باعث اذیت بن گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بو محسوس کی تو فرمایا لوگو جب یہ یعنی جمعے کا دن ہو تو غسل کرو اور جو بہترین تیل اور خوشبو میسر ہو وہ استعمال کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر اللہ نے مال عطا کر دیا تو انہوں نے غیر اونی کپڑے پہن لیے، کام کرنے کی ضرورت نہ رہی، ان کی مسجد کی توسیع کر دی گئی اور ایک دوسرے کو اذیت پہنچانے والی وہ پسینے کی بو جاتی رہی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 544۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں یہودیوں کا یہ طرز عمل تھا کہ جب ان میں کسی عورت کو حیض آ جاتا تو وہ اس کے ساتھ کھاتے نہ اسے گھر میں رکھتے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: وہ آپ سے حیض کے بارے میں مسئلہ دریافت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمع کے علاوہ سب کچھ کرو۔ چنانچہ یہودیوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے کہا یہ آدمی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتا ہے، یہ تمام معاملات میں ہماری مخالفت ہی کرتا ہے۔ چنانچہ اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہودی یہ کہتے ہیں کیا ہم ان سے حالت حیض میں جمع نہ کریں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، حتیٰ کہ ان دونوں نے خیال کیا کہ آپ ان دونوں پر ناراض ہو گئے ہیں، بس وہ وہاں سے چل دیے۔ انہیں دودھ کا ہدیہ ملا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا تھا۔ چنانچہ آپ نے کسی شخص کو ان کے پیچھے بھیجا اور انہیں دودھ پلایا، جس سے انہوں نے پہچان لیا کہ آپ ان پر ناراض نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 545۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں
میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے تھے۔ آپ مجھے حکم دیتے تو میں ازار پہن لیتی، پھر آپ میرے ساتھ لیٹ جاتے جبکہ میں حیض سے ہوتی۔ آپ اعتکاف کی حالت میں اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے تو میں اسے دھو دیتی، حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 546۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں حالت حیض میں کوئی چیز پیتی، پھر میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تو آپ اسی جگہ اپنا منہ لگاتے جہاں میں نے منہ لگایا تھا، اور میں ہڈی والی بوٹی کھاتی جبکہ میں حیض سے ہوتی تھی، پھر میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تو آپ اسی جگہ منہ لگاتے جہاں میرا منہ لگا تھا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 547۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں ٹیک لگاتے اور قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے، حالانکہ میں اس وقت مخصوص ایام میں ہوتی تھی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 548۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، مجھے مسجد سے چٹائی پکڑا دو۔ میں نے عرض کیا، میں حیض سے ہوں۔ آپ نے فرمایا، بے شک تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 549۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونی چادر میں نماز پڑھا کرتے تھے، اس کا کچھ حصہ مجھ پر ہوتا اور کچھ آپ پر ہوتا جبکہ میں حیض سے تھی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 550۔